گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکی یا اٹکی رہتی ہے۔ بزرگوں نے ایک نسخہ کیمیا دیا، اس کو لے لیں۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہم نمازیں قضا کرتے ہیں نا، بزرگ فرماتے ہیں اس طرح ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ جو دعائیں مانگی اور ان میں درود پاک نہیں پڑھا، یہ درود پاک اس کے آگے بھی لگا دے، اس کے پیچھے بھی لگا دے کہ ہماری دعائیں آسمان پہ چلی گئی۔ بچپن سے لے کے آج تک جو دعائیں مانگی ہوئی ہیں تبھی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس نسخہ کیمیا ہی نہیں ہے۔ نسخہ کیمیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا کہ جس دعا سے پہلے درود پاک نہ پڑھا جائے، آخر میں نہ پڑھا جائے، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی یا اٹکی۔
درود پاک پڑھتے جائیں اور پچھلی دعائیں جو ہم نے بچپن سے لے کے آج تک مانگی ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے جائیں، یا اللہ یہ آگے بھی لگا دیا پیچھے بھی لگا دیا، وہ ہماری دعا قبول فرما۔ یہ کمال کا نسخہ، اس کو پکڑ لیں۔ اور نیتیں، ہم طالب علم ہیں، ہم طالب علم ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میرے اور آپ کے استاد بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں۔ میں آپ سن کے سیکھتے ہیں، میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، میں آپ کا پیر بھائی ہوں۔ ہمارے پیر کون ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کو ہمیں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی اور ان کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہر حجویری کے پاس کشف المعجوب ہونی چاہیے، اور اس کی ڈی وی ڈی جو بن چکی ہیں تقریباً پچھلے 40 درس کی ڈی وی ڈی مکمل ہے، 20 کی اور آنے والی ہیں، 60 درس۔ یہ ڈی وی ڈی زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، جن لوگوں کے پاس ڈی وی ڈی ہیں ان کے پاس ملنے کی ایڈریس ہے۔ میں بھی یہاں تقسیم کرتا رہتا ہوں، پچھلی بار 20 ڈی وی ڈی تقسیم کی ہیں۔ یہ جو کتاب ہماری اپنی پرنٹ ہوتی ہے، اس کو بھی شبیر برادر سے لے کے اس کو بھی تقسیم کرتے رہیں، گفٹ دیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کریں۔ آپ حجویری ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری امام الاولیاء، قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ، حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ہدایت دیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پکنک کی نیت سے نہ آئیں، پھرتے رہیں، ایسے نہ کریں۔ جیسے ہی آئیں، جماعت کا ٹائم ہے تو اندر جا کے، اگر آپ کی خوشی کے لیے آئیں تو غلام گردش میں نہ بیٹھے رہیں۔ جماعت ہو رہی ہے، لوگ غلام گردش میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ کس لیے آئے ہیں۔ اگر تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی میں آئے ہیں، ان کی محبت میں آئے ہیں، تو ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ آپ ہی کی مسجد ہے، آپ ہی نے تعمیر کی ہوئی ہے، یہ اس کا نقشہ بدل گیا، تعمیرات آپ ہی کیا، وہ چوکھٹ جو آپ کیا وہ اس کے اندر ہی ہے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی، یہ درس نیٹ پہ چلے جاتے ہیں، نیٹ سے دیکھیں، آگے شیئر کریں۔ اس کی ڈی وی ڈی بنتی ہیں، اس کو آگے شیئر کریں۔ ہمارا کشف ٹی وی ہے، اس پہ یہ چلتے ہیں، اس کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ اس پیغام کو پھیلائیں کہ ایک بندہ بھی حجت الوداع میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میں نے ارشاد کیا ہے اس کو آگے پہنچا دو، ہو سکتا ہے آگے والا تم سے بہتر عمل کرنے والا۔ اس لیے اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ یہ اس کا وہ لائٹ، وہ حساب ہے جیسے ایک پرچی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ بناتے جاؤ۔ دنیا میں ہم کتنا لگتے ہیں تو آپ کو اس کا حصہ ملتا رہے گا قیامت تک۔ آپ نے اگر ایک بندہ نمازی بنا دیا تو اس نے آگے سے نمازی بنایا، پھر اس نے قیامت تک جو بندہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کا حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔ آپ کی نماز چاہے قبول ہو نہ ہو، لیکن جس کو آپ نے نمازی بنایا اس کی نماز پکی قبول ہے آپ کے حق میں، اس کی بھی قبول ہو نہ ہو، لیکن اس کا ثواب آپ کو پکا ملے گا۔ نیکی کی تلقین کرتے رہیں، گناہوں سے روکتے رہیں، یہ اللہ کی ایک جماعت ہے اور قیامت تک رہے گی۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف الموجود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 7 اکتوبر 2016 5 محرم الحرام 1438 ہجری مبارک اور نیا سال مبارک۔ آج ہمارے نئے سال کی کتنی ہے؟ 5۔ محرم سفر سب اللہ کے، جنوری فروری سب اللہ کے۔ جنوری فروری شمسی سورج کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ محرم سفر قمر چاند کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جنوری فروری عطا فرما دیا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو محرم سفر عطا فرما دیا۔ ہیں سب مہینے اللہ کے، جنوری فروری بھی اللہ کا ہے، کافروں کا کہاں سے آیا؟ اور محرم سفر بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ کافر کون ہے؟ سرکار کا جو انکار کرے۔ مسلمان کون ہے؟ اللہ کو سارے ہی مانتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا۔ کس کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے جنوری فروری کافروں کو عطا کر دیا اور محرم سفر ہمیں عطا کر دیا۔ آپ کو مبارک ہو۔ وہ سورج سے چلتا ہے، یہ چاند سے چلتا ہے، ٹھنڈا برکت والا۔ اس کی رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اس کا دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے۔ کہ ہم دنیا میں کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا، اپنے گھر گیا؟ ہم یہاں قید خانے میں ہیں۔ ہماری رات ہے، جب ہم دنیا سے کامیاب اور کامران جائیں گے تو ہمارا دن کہاں شروع ہوگا؟ جنت میں۔ ہمارا دن انشاءاللہ تعالی جنت میں شروع ہوگا۔ یہ ہجری کا مہینہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، آپ نے اس کی بنیاد رکھی۔ تھوڑی سی گفتگو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے چلیں۔ سال کا پہلا دن اور آپ کی شہادت،
آپ کی شہادت، پھر آپ کا اسلام قبول، آپ کا پہلے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 144 144 پہ جو ذکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا اپنی کتاب کا، صفحہ نمبر 144 کھول کے دیکھیں۔ آپ اہل بیت اطہار ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ والدہ کی طرف سے امام حسین کے بیٹے ہیں اور والد کی طرف سے امام حسن کے بیٹے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ آپ سے زیادہ صحابہ سے کون محبت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ کبھی اتنی تعریف نہ کرتے۔ آپ نے اتنی حدیثیں پیش کی ہیں، داتا صاحب نے کشف المعجوب میں صفحہ نمبر 144 پہ یہ حدیث پاک پیش کی ہے، الحق ینطق الی لسان عمر، عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ عمر کی زبان پہ کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا ہے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ محدث حدیث بیان کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں بیان کرنے والے کو بھی، اور محدث وہ ہے جس کی زبان پہ فرشتے بولتے ہیں۔ داتا صاحب نے یہ حدیث پاک بھی کوٹ کی ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تعریف کی ہے کہ یہ واقعہ بھی لکھا ہے، جب آپ مسلمان ہوئے تو جبریل امین تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری ہمارے دادا مرشد ہیں۔ سلسلہ طریقت میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس سلسلے کے سیکنڈ لاس حضرت حسن بصری ہیں، اور آگے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو عمر بن خطاب کے ذکر سے سجایا کرو، اپنی محفلوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے سجایا کرو۔ آپ کا قبول اسلام کا واقعہ اس طرح، آپ 40 میں مسلمان ہیں، کتنے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھا کریں۔ آپ سے پہلے 39 مسلمان ہو چکے تھے، آپ 40 میں مسلمان ہیں۔ مکہ میں جب مشاورت کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر لینے کی باری آئی تو کسی میں جرت نہیں تھی۔ آپ نے اس بیڑے کو اٹھایا اور کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ جب رستے میں جا رہے ہیں تو ایک صحابی ملے، فرمایا عمر تیرے گھر تو اسلام پہنچ چکا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ گھر تو چل اپنے۔ جب آپ گھر گئے آپ کے دل میں پہلے سے ہدایت تھی۔ یہاں میں ایک مغالطے کا ازالہ کرتا چلوں، آپ اللہ کے نبی کا سر لینے نہیں جا رہے۔ نبی جب مان لیا تو پھر تو سر دے دیا، اس وقت کوئی اور بات تھی، اس وقت ابھی حق آپ کے آگے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جب آپ اپنے گھر گئے تو دروازے کی اوٹ پہ جب آپ نے کان لگا کے قرآن سنا تو آدھے تو اسی وقت نرم ہو گئے۔ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ پیچھے آ جائیں پہلے سپارے پہ، ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج جب آپ نے دروازے کی اوٹ سے آپ کی بہن ام جمیل قرآن پڑھ رہی تھی، جب آواز سنی تو آپ کا دل ڈہل گیا، آپ اندر گئے۔ اب باقی واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو جب اس کہا کہ مجھے اور سنائے، جمیل قرآن پڑھ رہی تھی، جب آواز سنی تو آپ کا دل ڈہل گیا، آپ اندر گئے۔ اب باقی واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو جب اس کہا کہ مجھے اور سنائے ساری زدوں، اس کے بعد تو کہا مجھے، تو آپ کی بہن ام جمیل نے فرمایا کہ آپ ابھی وضو کر کے آئے، آپ ناپاک ہیں، نجس ہیں، کافر کو نجس کہتے ہیں نا۔ اب آپ نے غسل کیا، جب آپ نے وہ تلاوت کی آپ کی بہن نے آیتوں کی تو آپ کا دل بالکل موم اور نرم ہو گیا، یوں فرماتے ہیں کہ آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا مجھے لے چلو، مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ جب آپ کو ان کی بارگاہ میں لے جایا گیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تھے، اور آپ بہت جری تھے، یہ حضور کے چچا تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ عمر آئے ہیں اور ننگی تلوار ہے ہاتھ میں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ میری تلوار ان کا فیصلہ کرتی۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو رات کو تو دعا مانگی جا چکی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے یا عمر بن حشام کو مسلمان کر دے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل ہے کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے۔ دونوں کے لیے دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ میرا دل ہے کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو آپ سامنے کھڑے ہو گئے سرور کائنات کے بارے میں۔ کسی نے کہا اے عمر کب وہ وقت آئے گا کہ تو حق کا اعلان کر دے گا؟ تو فرمایا وہ وقت آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ نے جب کلمہ طیبہ پڑھا تمام صحابہ نے خوشی سے نعرہ مارا، ساتھ ہی جبریل
امین آ گئے. دادا صاحب نے یہ پورا واقعہ نہیں لکھا لیکن یہ ضرور لکھا کہ جبریل امین تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو, آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے خوش ہیں؟ فرمایا خوش ہوں. تو فرمایا سارا آسمان خوش ہے, سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو صفحہ نمبر 144 پہ صحابہ کے موضوع میں لکھا اور آپ 40 کا عدد پورا ہو گیا. اسلام خوب پھیلا اور پھولا. یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے. شہادت کا چھوٹا سا واقعہ اور پھر اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. اکثر لوگوں نے واقعہ سنا ہوا ہے, اس کو یاد رکھا کریں. علم سیکھ رہے ہیں آپ, فرشتے آپ کے نیچے پر بچھائے ہیں اور آپ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں. 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھنا. اور مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ اللہ کے قرب میں بیٹھنا چاہتا ہو تو ولی کی چوکھٹ میں بیٹھ جائے, داتا صاحب کے قریب آ کے بیٹھ جائے, اللہ کے قرب میں بیٹھا ہوا ہے. دعائیں مانگے, استغفار کرے, درود پاک پڑھتے رہیں. جو آپ کو مشکل مسئلہ ہے اس کو بار بار دل میں لے کے آئیں کہ اللہ ولی کی چوکھٹ کے صدقے یہ مسئلہ حل کر دے, ان کے تصدق سے مہربانی کر دے. اولاد میں کوئی نافرمانی ہے, میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہے, بیماری ہے, قرض داری ہے, شادی میں کوئی مسئلہ ہے, بچوں کی اپنی کو معاملہ ہے, تو بس دعا کرتے رہیں, درود پاک پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں, اللہ کرم کرے گا. فیروز مجوسی آگ کو پوجا کرنے والا ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شیبہ, یہ اس کا غلام تھا. یہ چکیاں بنانی جانتا تھا. یہ غلام چکیاں بنانے کا بہت بڑا کاریگر تھا لیکن کام نہیں کرتا تھا, ہڈ حرام تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہڈ حرامی سے بچائے. اور حضرت مغیرہ بن شیبہ نے, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت لگائی کہ یہ کام ہی نہیں کرتا. تو آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا, کہ کام کیا کر. پھر آپ نے اسے کہا کہ ایک چکی مجھے بھی بنا کے دے. اس بدبخت نے کہا اے عمر میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا پوری دنیا یاد رکھے. آج یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہے نا. جب وہ اٹھ کے گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا. فیروز دولو نے کیا کہا, میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی, دنیا میں مشہور ہوگی وہ چکی. جب اٹھ کے گیا تو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ کی یہ فراست تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ مجھے دھمکی دے کے گیا, قتل کی دھمکی دے کے گیا. تو صحابہ نے کہا اس کو پکڑیے. فرمایا کس بات پہ پکڑے, ابھی کون سا قتل کیا. پھر کچھ دن بعد اس نے صفوں میں, نماز کی صفوں میں چھپ کے جب آپ پہ کاری وار کیا خنجر کا, تو آپ اس وار کی وجہ سے یہ 27 ذوالحج کو وار ہوا آپ پر اور یکم محرم کی آپ کی شہادت ہے. 13 صحابی اس نے اور بھی زخمی کیے. حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز مکمل کی. حضرت عمر بن خطاب یہ نماز مکمل نہ کر سکے. فجر کی نماز کا یہ واقعہ ہے. صفوں میں گھسا ہوا تھا اور پھر اس نے خود کو خنجر مار لیا. ایک صحابی نے اس کو پکڑنے کے لیے جب جھول ڈالی اس کے اوپر تو اس نے جھول کے اندر خود کو بھی خنجر مار کے ختم کر لیا. تو یہ خوبصورت باب کو اس نے بند کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکم محرم میں آپ کی شہادت ہے. یہ نذرانہ عقیدت اس لیے پیش کیا ان کو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا صفحہ نمبر 144 پہ ذکر کیا. کتنی قدر کرتے تھے صحابہ, کتنی قدر کرتے تھے اہل بیت اطہار. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید بھی ہیں, حسینی سید بھی ہیں, قریب ہیں. 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں. اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی معاملہ ہوتا تو آپ کبھی اتنی تعریف نہ کرتے. آپ کھول کے دیکھیں تو صحیح, ایک درس ہے جس میں نے صحابہ کے درس میں تعریف کی ہوئی ہے, انتہائی تعریف کی آپ نے. یہ ہم میں گھسوڑیے آگے ہیں جنہوں نے ہمارے سادے مسلمانوں کو گمراہ کیا. ان کا سادے مسلمان دھیان رکھیں ان کا. جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہے وہ اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہے. اہل بیت اطہار داتا گنج بخش علی حجویری 8 پشت میں علی المرتضیٰ سے ملتے ہیں. بالکل قریب کا زمانہ ہے. سارا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا پڑا ہے. آپ انتہائی تعریف کر رہے ہیں عمر بن خطاب کی. سچا دین کیا ہے؟ عمر بن خطاب کی تعریف کرنا. اور ہمارے مسلمان سادہ جن میں وہ فراڈ کرنے والے لوگ, دھوکہ دینے والے, مسلمانوں کو لڑانے والے, جن کو کتابوں میں گھسبڑیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, وہ ہم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. 10 عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں اور آپ کے بہنوئی حضرت سید زید بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان 10 صحابہ کے بارے میں جو دل میں بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آنے دے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کا نبی کسی کو جنتی کہہ دے اس کو کوئی دوزخی کہہ سکتا ہے؟
بتائیں خدا کی قسم اشرا مبشرہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کو کسی نے دھوکہ دیا؟ ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. اس کو کسی نے برگلایا, اس کی جنت کو کسی نے برباد کر دیا کہ اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی, کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا. کوئی ان کو جہنمی کہے یا گالی دے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا, سیدھا جہنم. اس نے اللہ کے نبی کی بات کے خلاف کیا. آپ جنتی کہہ رہے ہیں اور وہ جہنمی کہہ رہا ہے. وہ اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار ہے. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. آپ پہ تو وحی نازل ہوتی ہے, ہم پہ کیا نازل ہوتا ہے؟ ہمیں تو اپنی بات کا ہی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ سادہ مسلمان تحقیق کرے اور اس گروہ سے نکل جائے. اس گروہ سے نکل کے اہل بیت اطہار کے گروہ میں داخل ہو جائے جو صحابہ سے محبت کرتے تھے. تمام اہل بیت اطہار کے امام حسن ان کے جو نواسیاں بچے تھے, کسی کا نام ابو بکر تھا, کسی کا نام عمر تھا, کسی کا نام عثمان تھا. اتنی محبت کرتے تھے. نام پتہ کس کے نام پہ رکھتے ہیں؟ بولو نا ذرا. جس سے بڑی محبت ہوتی ہے, دیوانگی کی حالت ہوتی ہے, اس کے نام پہ نام رکھتے ہیں. اور آپ کا سر انور عبداللہ بن عمر کی گود میں ہے, بالکل قریب وقت ہے. آپ کے بیٹے ہیں. آپ نے 8 لوگ خلافت کے لیے منتخب کیے اور 2 لوگوں کا نام نکال دیا. کہا میرا بیٹا نہیں, عبداللہ بن عمر کے لیے خلافت نہیں ہے, اور میرے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے لیے بھی. یہ 6 لوگوں میں سے جن کو مرضی منتخب کر لینا. یہ انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. بالکل آخری وقت ہے. آپ کا گود حضرت عبداللہ بن عمر کی گود میں آپ کا سر ہے. آپ نے کہا عبداللہ میرے بیٹے میرا سر اٹھا کے مٹی پہ رکھ, زمین پہ رکھ کے. حوصلہ نہیں ہوا, جرت نہیں ہوئی. آپ نے سر گود سے اتار کے پنڈلی پہ رکھ دیا. فرمایا سنتا نہیں میں کیا کہتا ہوں. سر, اپنی گال, اپنا رخ زیبا زمین پر رکھا اور کہا اے اللہ تعالیٰ میں کامیاب تب ہوں گا جب تو عمر کو بخش دے. کیسے بڑے لوگ. اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو گیا, عمر ہلاک ہو گیا. اے لوگوں, کتنے بڑے بڑے لوگ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے. آپ کو بھی اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا دل میں خوف پیدا کریں. ہر فیصلے سے پہلے پوچھے اے اللہ اس فیصلے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں. آپ کی ساری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا نذرانہ عقیدت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو پیش کیا اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. درس کے بعد کچھ واقعات میں ان کے سناؤں گا کہ یہ ایک مکمل درس ہو جائے. آج کا ہمارا درس نمبر 142, صفحہ نمبر 231 اور 232. موضوع حضرت شیخ حمدون بن کسار رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صفحہ نمبر 231 اور 32 پہ جگہ دی ہے. انتہائی خوبصورت واقعہ, بڑے غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کشف المحجوب کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب, شجرے یاد کر لیں گے. جب آپ دعا مانگیں نا تو ان شجروں سے دعا مانگا کریں, یا اللہ ان کے توسل سے. شجرہ یہ کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی والدین کا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے, اور 10 واسطوں سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی سے. آپ امام الاولیاء ہیں, جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت زرعی قول. آپ فرماتے ہیں ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھو. داتا علی حجویری نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھو. قبلے کی ہم تعظیم کرتے ہیں, اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ماں باپ کو, اور جیسے قرآن پاک میں لکھا آپ فرماتے ہیں اس طرح ان کی تعظیم کرو. کیسے لکھا ہے؟ ان کے لیے اف کا لفظ بھی نہ استعمال کرو. جتنی مرضی ناگوارا بات کر دیں, پی جاؤ, سہ جاؤ, چہرے کے تاثرات بھی نہ بدلنے دو, اور اپنی بازو نرم کر دو ان کے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا جیسے قرآن میں لکھا اس طرح ان کو اپنا قبلہ سمجھو. بڑا چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا ان کے آگے ہاتھ نرم کرنے کا. آگے شجرہ طریقت سناتا ہوں آپ کو. تھک تو نہیں گئے؟
پیچھے کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیں. یہ موقع کہاں روز روز ملتے ہیں. یہ سونے کے پانی سے لکھی ہوئی باتیں ہیں, ان کو اپنے یاد رکھا کریں. ان کو حضرت حارثہ بن نعمان یہ مدینے میں رہتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد اپنے صحابہ سے خواب پوچھتے کہ صحابہ بتائیں کسی کو کیا خواب آیا, پھر اپنا خواب بھی بتاتے. آج آپ نے اپنا خواب ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں رات کو خواب میں جنت میں, آپ جنت میں تشریف لے گئے رات کو خواب میں, تو دیکھتے ہیں قرآن کی آواز آ رہی ہے جنت سے. کس کی آواز آ رہی ہے؟ قرآن کی. تو فرشتوں سے پوچھا یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا پتا تو ہے آپ کو, اس بات کو پیچھے لے جایا کرنا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ تو پتا عصا ہاتھ میں ہے. یہ بات بننی ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں. تو ابھی حارثہ بن نعمان زندہ تھے اور مدینے میں تھے. حارثہ بن نعمان زندہ تھے اور مدینے تھے. فرشتوں نے کہا اللہ کے پیارے نبی حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی, اپنی ماں کی اتنی خدمت کی, اپنی ماں کی اتنی خدمت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں ان کو یہ اجر دیا. یہ قرآن تو مدینے میں پڑھتے ہیں, آواز جنت میں آتی ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. ماں باپ کے لیے نرم ہو جائیں, نرم ہو جائیں, نرم ہو جائیں. مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ چیخ نکل جاتی ہے. اس بات کو سہنا ہی تو کمال ہے. اس چیخ کو سہنا ہی, چیخ نہ نکلنے دیں, چہرے کے تاثرات نہ بدلنے دیں. انہیں کہیں جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہو. اور یاد رکھیں ان کی بات سے مخالفت نہ کریں. بظاہر آپ کو لگے یہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کی ہے, ان کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ ان کی غلط بات کو بھی صحیح کر دے گا اور آپ کی صحیح بات کو غلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صحیح غلط نہیں ہے. شریعت کے خلاف بات نہ کریں. عام معاملات میں بیٹے یہاں شادی کر لو, بیٹے یہ کر لو, بیٹے وہ کام کر لو, تو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یار یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ ان کی بات مان جائیں کیونکہ اللہ نے کہا اور آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھو, تو آپ ان کی بات مان جائیں. اللہ وہ کام ٹھیک کر دے گا جو بظاہر آپ کو خراب لگ رہا. اللہ ان کی مدد کرے گا, وہ کام ٹھیک ہو جائے گا. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری, ان کے شیخ شجرہ طریقت کہتے ہیں جن سلسلوں سے آپ بیعت ہوئے. حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری, ان کے شیخ آپ کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی ہیں. ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اسلام کی دولت تو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے ملی عمر بن خطاب کو, لیکن اس میں بہن کا بھی بڑا ہاتھ ہے. بہن نے قرآن پڑھا, سنا, پھر اور پڑھ کے سنایا. بہنوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کا میں قول سنانے لگا ہوں آپ کو. جن کی بہنیں ناراض ہیں وہ آج جا کے منا لیں. بات کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ عمل کیا جائے. بد نصیب ہے وہ خود فوت ہو جائے یا اس کی بہن فوت ہو جائے اگر وہ دونوں ناراض ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق اس کے لیے کچھ لے جایا کرو, کیونکہ وراثت میں وہ تمہاری ماں جائی ہے, اس کا حق ہے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق ہے, اسے وراثت بھی ملا ہے, اور وہ شخص بد نصیب ہے جس کی بہن اس سے ناراض ہو اور وہ فوت ہو جائے. جن کی بہنیں ناراض ہیں آج وعدہ کرو سب منا لو گے. کوئی بات نہیں, چوری منا لو اگر بیوی نہیں منانے دیتی تو, کیونکہ بیوی کو سمجھاؤ کہ تو بھی تو کسی کی بہن ہے. میں آج علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھ کے آیا ہوں کہ جب بھی بہن کے گھر میں جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ, ضرور کچھ لے کے جاؤ. اس کا تم پہ حق ہے, اس کا تم پہ حق ہے جو اللہ نے وراثت میں دیا. اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی اگر بھائی مر جائے اور بہن ناراض ہو تو علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ بد نصیب ہے. وہ شخص, وہ بھائی بد نصیب ہے, اس کی بہن اس سے ناراض تھی اور وہ فوت ہو گیا, راضی نہ کر سکا. آج سب اپنی بہنوں کو راضی کر لو. اور جب ان کے ہاں جاؤ, ان کو درویشیاں بھی کہتے ہیں. درویش اسے کہتے ہیں جس کا ٹکانا کوئی نہ ہو, ان کا گھر ہی کوئی نہیں ہے. پہلے آپ کے گھر میں رہتی ہیں, پھر شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہیں, ذاتی گھر تو ان کا ہے ہی کوئی نہیں, تبھی ان کو درویشیاں کا.
درویشیوں کا دھیان رکھا کریں، ان کے سر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کریں، ان کا پیچھا کیا کریں، ان کے پیچھے ضرور جایا کریں اور کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کرتے رہا کریں۔ اگر آپ علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں، مولا علی کو ماننے والا ہر فرد یہ وعدہ کرے کہ وہ ضرور اپنی بہن کے گھر جائے گا اور خالی ہاتھ نہیں جائے گا، چاہے جتنا مرضی بوڑھا ہو، اس کی بہن بھی جتنی مرضی بوڑھی ہو، اس سے جا کے دعا کروائیں۔ درویشنی ہے نا، دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گا۔ کتاب اور درس کی طرف آ جائیں۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تصوف کیا؟ تزکیہ نفس۔ آپ نے یہ کتاب اپنی معرکۃ الآراء کتاب تصوف کے موضوع پہ لکھی ہے۔ اس سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس ہوتا ہے، دل اور روح پاک صاف ہو جاتے ہیں، یہ تصوف ہے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں حدیث ہو اور عادی طریقے سے روزہ رکھنا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 501 پہ فرماتے ہیں کہ عادی طریقے کا روزہ رکھنا۔ جو روزے رکھ رہے ہیں مکمل محرم شریف کے، ان کو مبارک ہو۔ جو نہیں رکھ رہے وہ 9 اور 10 کا ضرور رکھیں، اور جو 9 اور 10 کا بھی نہ رکھ سکیں 10 کا تو کم از کم رکھیں، 10 کا تو کم از کم رکھیں۔ اللہ اس سے بہت روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے اس کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا کوئی شیخ کامل نہ ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کی شیخ کامل ہے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے، ہٹا دیتی ہے، دل کے زنگ اتار دیتی ہے۔ قریب ہو کے سنیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں، یہ ہدایت ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے، یہ ایک کامل قدم ہے جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا غزنی کے علاقے حجویر سے اٹھا، اور یہاں پر ہمارے لیے یہ کامل قلم ہے جو اٹھا تو اللہ کی بارگاہ میں، لکھنے کے لیے اٹھا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انتہائی قریب ہو جائیں اور پورے جسم کو کان بنا لیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تابعین صحابہ جو اللہ کی نبی کی صحبت میں رہیں ایمان کی حالت میں، تابع جو صحابہ کی صحبت میں رہیں ایمان کی حالت میں، تابع جو تابع کی حالت میں تابع کے ساتھ رہیں ایمان کی حالت میں، صحبت میں، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت شیخ حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ہیں، تابع میں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا۔ یہ فرقہ ملامتیہ سے میں تھوڑا سا مفہوم بیان کر دوں، درس بہت چھوٹا سا، بس دعا مانگتے ہیں، تھوڑا سا مفہوم بیان کر دوں۔ یہ فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ملامتیہ ایک فرقہ تھا، ایسے بزرگ جو ملامت کا رستہ اختیار کرتے تھے، ایسے کام کرتے تھے، چیزیں اٹھا کے داتا علی حجویری فرماتے ہیں پہن لیتے تھے، اور ٹاکیاں وہ ملتی تھی اس کو سی کے گدریاں بنا لیتے تھے۔ یہ اس رستے کے امام تھے ملامتیہ کے۔ اور فقہ میں ہم نے پڑھا نا 4 امام ہیں، فقہ کے اور بھی بہت امام ہیں، یہ مشہور ہوئے ہیں۔ یہ فقہ میں حضرت فقہ کیا ہوتی ہے؟ فقہ کا علم یہ ہے، یہ باتیں آپ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں۔ فقہ کا علم یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مسئلہ اخذ کرنے کو فقہ کہتے ہیں۔ یہ فقہ میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، کشف المحجوب میں نہیں ہے۔ آپ نے جب مسجد میں اپنا غلطی سے ایک دن نا آپ نے اپنا، یہ ان کا نام سور کہتے ہیں، بیل کو سور بیل کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنا غلطی سے ایک دن نا الٹا قدم رکھ دیا مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ندا آئی، اے سور، اے بیل، تجھے ہمارے گھر میں آنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ حضرت سفیان ثوری کانپ گئے، ایک جگہ پہ آتا کہ گر پڑے، اور آپ نے اس بات کو یاد رکھنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سور لگا لیا، بیل، کہ مجھے یاد رہے کہ مجھے جھڑک پڑی۔ اگر استاد یا شیخ یا ماں باپ کبھی جھڑک دے دیں تو ان کی جھڑک کا برا نہ مانا کریں، وہ تو آپ بلکہ اس کو اپنے نام کے ساتھ لگا لیں، آپ کی کامیابی ہے وہ۔ ایک بابا جی اپنے مرید کو نا یہی کہا کرتے تھے کہ یار ادھا ہی کام کرنا ہے، ادھا ہی جدو کام کرنا ہے۔ وہ بیچارہ تھک گیا، اس نے ایک دن ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بابا جی بتاؤ پھر میں کب مکمل ہو جاؤں گا، میں آدھا ہوں تو میں پھر کب پورا ہوں گا؟ آپ نے فرمایا بیٹے جب تیری روح کف سے انصری سے نکلنے لگے اور تیری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس دن مکمل ہو جائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، تو اس دن مکمل ہو جائے گا۔ اس شخص نے بھی اپنے نام کے ساتھ نصف لگا لیا۔ ہمارے اسلاف
اس بات کو عزت سمجھتے تھے کہ ہمیں سمجھایا گیا، ڈانٹا گیا، اور ہم اس پہ غصہ کر کے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنا پیر خانہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، والدین کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اپنے اسلاف کی طرف واپس آ جائیں۔ اللہ پاک نے بیل کہا تو انہوں نے اپنے ساتھ بیل لگا لیا، سفیان سوری بیل لگا لیا، سور بیل کو کہتے ہیں، کہ مجھے یاد رہے کہ مجھے ڈانٹ پڑی تھی، اور ڈانٹ کو فخر سمجھا کریں، اور مالی اسی پودے کو زیادہ تانٹتا ہے جس سے محبت کرتا ہے کہ یہ قدوار پودا ہو جائے، یہ قدوار پودا ہو جائے۔ اور جب آپ سے آپ کے استاد، والدین اور آپ کے اساتذہ تلامذہ کچھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ آپ کو قدوار پودا دیکھنا چاہتے ہیں، قدوار پودا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دل میں سختی نہ پیدا کیا کریں۔ اور آپ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے تھے، اور آپ علی نصر آبادی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ تبلیغ کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے دل میں دنیا کی خواہش اور مرتبے کی حصول کی خواہش ہے، میں اس لیے ابھی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اس حالت میں میرا تبلیغ کرنا شریعت کے علم کے ساتھ مذاق اور شریعت کے ساتھ مذاق ہوگا، علم کی توہین اور شریعت کے ساتھ مذاق ہوگا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ پرانے اسلاف جب اللہ کی بات کرتے تھے تو دلوں میں بڑا اثر ہوتا تھا، آج کل کیوں نہیں اثر ہوتا؟ فرمانے لگے وہ اللہ کے لیے بات کرتے تھے، ہم اپنی نفس کے لیے بات کرتے ہیں، اس لیے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ ان بزرگوں کا قول ہے۔ آگے انہوں نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے۔ قریب ہو جائیں بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبا تابعین سے شیخ حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ، ان مشائخ میں سے ایک طبقہ ملامتیہ کے سردار، ملامت کے طبقے کے میں سے تھے یہ۔ ان مشائخ میں سے ایک طبقہ درود پاک پڑھیں۔ مشائخ میں سے ایک طبقہ ملامتیہ کے سردار، ملامت جو لوگوں نے اختیار کی ہوئی تھی نا، داتا صاحب فرما رہے ہیں ان کے سردار تھے یہ۔ آزمائش و ملامت میں گرفتار، اللہ خاصوں کو آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے، آزمائش والوں کو مبارک ہو، اللہ خاصوں کو آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے۔ آپ آزمائش و ملامت میں گرفتار تھے۔ حمدون بن احمد کسار رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام تھا، ابو صالح آپ کے بیٹے تھے کیا، اور حمدون آپ کا نام تھا، والد کا نام احمد تھا کسار، جو قدیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ پرانے بزرگوں میں سے ہیں، قدیم مشائخ میں آپ کا ایسے بزرگوں کے یہاں ذکر ہو گئے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہوں گے علی حجویری رحمۃ اللہ۔ یہ ایسے بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ہم۔ سرکار نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، کسی کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، کسی کی بات کی جا رہی ہو، اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ تصور کریں سرکار نے یہ جملے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ آج کھلتی ہے، جب کشف المحجوب کھلتی ہے تو سرکار کی توجہ ہوتی ہے اور سب پر ہوتی ہے۔ کشف المحجوب آپ کی پوری زندگی کے 65 سال کا نچوڑ ہے، آپ نے بڑی محبت سے لکھی ہے، 12 کتابوں کا حوالہ اس کتاب سے آتا ہے۔ آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، کم و بیش 400 استاد ہیں آپ کے، 21 ملکوں کے آپ نے 21 ملکوں کا کم از کم آپ نے دورہ کیا جو اس میں آتا ہے۔ اتنا پڑھا کہ آپ جس سے آپ سے جو پڑھتا ہے ناقص ہو تو کامل ہو جاتا ہے، کامل ہو تو کاملوں کا رہنما ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کمال عالم دین ہے آپ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے 39 ابواب باندھے، کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے۔ دوسرے حصے میں صحابہ، تبا تابا اور اہل بیت، صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کے ذکر کیے۔ ہم صوفیہ کے ذکر کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 231 اور 32 پہ پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 640 تک جائیں گے، آپ ہمارے ساتھی بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ کتاب کے مکمل ہوتے ہی اگر آپ ناقص ہیں تو کامل ہو جائیں، اور اگر کامل ہیں تو کاملوں کے رہنما ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نعرہ حجویریہ بھی اس درس کی برکت سے ملا ہے، اللہ یہ پورے بر صغیر کیا پوری دنیا میں مشہور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے تھا نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر، اور نعرہ حجویریہ یا داتا گنج بخش علی حجویری۔ آپ کی مسجدوں میں جہاں بھی کوئی جلسہ ہو تو یہ نعرہ ضرور لگوایا کریں، آخر آہستہ آہستہ یہ مشہور ہوتا جائے گا، پتہ لگے گا حجویری بیٹھا ہوا ابھی،
نعرہ حجویریہ لگا رہا ہے تو حجویری بیٹھا ہوا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں آپ انتہائی پرہیزگار تھے. حضرت حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ انتہائی پرہیزگار تھے, علم فقہ کے بہت بڑے ماہر تھے. علم فقہ میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے, اور علم طریقت میں شیخ ابو تراب نقشبی کے مرید تھے. آپ علی نصر آبادی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یہ ایک بہت بڑا خاندان تھا. شیخ حمدون کسار اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ علم طریقت کے ہر معاملے میں, علم طریقت جو طریقت کا علم تھا اس کی ہر معاملے میں آپ کی کتابیں تھیں. داتا صاحب نے ان کتابوں کا ذکر کیا یہاں پر. آپ فرماتے ہیں علم طریقت کے ہر معاملے میں آپ کے بیان کردہ اشارے اور مجاہدے کی تمام اقسام کے بارے میں آپ کے بیان کردہ نکات موجود ہیں. یعنی کہ اس وقت ان کی کتابیں موجود تھیں, اب ناپید ہو چکی ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ان کے مرید ہوں, ماننے والے ہوں, اس جگہ پہ ان کا آج بھی کوئی معاملہ ہو. تو کیونکہ آپ کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا, اس لیے نشا پور کے رہنے والے تمام اکابرین اس بات کے منتظر تھے کہ آپ ان کی رہنمائی کریں. آپ ہمیشہ یہی جواب دیتے رہے, ابھی میرا دل دنیا کی خواہش اور مرتبے کے حصول کی خواہش سے خالی نہیں ہوا. کیسے بڑے لوگ تھے, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اللہ والے ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ ابھی میرا دل دنیا کے مرتبے کی خواہش اور کی حصول سے خالی نہیں ہوا. تو ایسی حالت میں میرا واز کہنا فائدہ مند نہیں ہوگا اور دلوں پر اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. تو جو بات دل پر اثر نہ کرے اسے بیان کرنا علم کی توہین اور شریعت سے کا مذاق ہے. جو بات دل پہ اثر نہ کرے, آپ فرماتے ہیں اس کو بیان کرنا علم کی توہین اور شریعت کا مذاق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دینی واز نصیحت کی بات کرنا اس شخص کو جائز ہوتا ہے جس کے خاموش رہنے کے نتیجے میں دینی کام میں خلل آ رہا ہو اور کلام کرنے کے نتیجے میں وہ خلل دور ہو جائے. کہ اگر وہ نہ کرے تو دین کو نقصان ہو رہا تو اس کو کرنا ضروری ہے, اور اگر کرے تو وہ نقصان دور ہو جائے. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ علماء نے دریافت کیا, ہمارے واز کے عالموں نے ان سے پوچھا ہمارے واز کے مقابلے میں اسلاف ہمارے بزرگوں کا واز بول دلوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا تھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنِجَاةِ النُّفُوسِ وَرِضَاءِ الرَّحْمَٰنِ وَنَحْنُ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَقُبُولِ الْخَلْقِ. اس کی وجہ یہ ہے اسلاف اسلام کی سربلندی کے لیے, لوگوں کی نجات کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے بات کرتے تھے, جبکہ ہم اپنے نفس کی عزت کے لیے, دنیا طلب کرنے کے لیے اور مقبولیت اور مخلوق میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے واز کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہمارے اسلاف اللہ کے لیے واز کرتے تھے, ہم علامہ فہامہ کہلوانے کے لیے, اپنی مشہوریوں کے لیے واز کرتے ہیں, اس لیے ہمارے واز سے اثر ختم ہو گیا. حضرت امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چھوٹی سی تشریح کی اور پھر دعا مانگی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذری قول کی ذری تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بات کرتا ہے, اس کا بات کرنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے ہمیشہ حق بات نکلتی ہے اور اس میں دبدبہ اور جلال موجود ہوتا ہے. شر پسند لوگوں کے دل بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. شر پسند داتا علی حجویری فرماتے ہیں شر پسند لوگوں کے دل بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن جو شخص اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہے تو اس بات میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایسی بات لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی جو اپنی ذات کے لیے بات کرتا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی بات لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی, اور ایسی بات کہنے سے بہتر ہے آدمی نہ کہے کیونکہ وہ بات حقانیت سے خالی ہوتی ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی بات کرنے سے بہتر ہے وہ بات کرے ہی نہ, کیونکہ اس بات میں سچ کوئی نہیں ہے, وہ حقانیت سے خالی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درس مکمل ہوا. اب توبہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دو واقعہ کہ درس جامعہ ہو جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مسجد نبوی میں درس مکمل, توبہ کرتے ہیں. مسجد نبوی میں آپ بیٹھے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے اگر نہر فرات کے نہر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا اور پیاسا مر جائے تو عمر سے نہ پوچھا جائے, عمر کی پوچھ نہ ہو جائے. کیسے عظیم حکمران تھے. آپ پہرا دیا کرتے تھے, آپ راتوں کو اٹھ کے پہرا دیا کرتے تھے. مدینہ منورہ کے باہر ایک خیمہ لگا ہوا تھا. آپ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر بچے رو رہے تھے. بڑا معروف واقعہ آپ کا. وہاں پر بچے رو رہے تھے اور ایک عورت نے آگ جلا کے ہنڈیا اوپر رکھی ہوئی تھی. تو آپ نے پوچھا
اے بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت سے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا یہ بچے بھوکے ہیں، یہ بچے بھوکے ہیں اس لیے بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے یہ ہڈیاں کیوں چولہے پہ رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اس میں پانی اور پتھر ہے، میں ان کو تسلی دے رہی ہوں کہ یہ سو جائیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد اس نے کہا کل قیامت کو میرا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا عمر کے بارے میں۔ آپ کی چیخ نکل گئی، چیخ آئے، بڑا دردناک بات ہے۔ آپ نے کہا اے بی بی عمر بن خطاب کو کیا پتا کہ تیرے بچے بھوکے ہیں؟ تو اس بی بی نے کہا تو اس نے پھر خلافت کیوں لی تھی اگر وہ ہماری خبر ہی نہ رکھی؟ اپنے اسلاف دیکھیں، آج کے حکمران دیکھیں، انگریز نے اسی بات پہ کہا ایک عمر بن خطاب اور ہوتے تو پوری دنیا کا دین اسلام ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ جلدی سے بیت المال میں گئے، آپ کا اسلم غلام تھا ساتھ، آپ نے جلدی سے وہاں سے کافی ساری چیزیں ڈالی، بوری بنائی اور اپنی کمر پہ لا دی۔ اس غلام نے کہا مجھے دے دیجیے، تو آپ نے اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کل قیامت کو تو میرا بوجھ اٹھائے گا، تو میرا بوجھ لا کے جلدی سے گیلی لکڑیاں کو پھونکے مار مار کے آپ نے جلایا، شاندار حلوہ تیار کیا ان بچوں کے لیے اور ان بچوں کو کھلایا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے تو اس غلام نے کہا سرکار چلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میرا دل ہے کہ میں ان کو ہنستا ہوا دیکھ لوں۔ تو اس بھائی نے بہت ساری دعائیں دی اور پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس کہا جب تو کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو مجھے وہاں دیکھ لے گی۔ اپنا نام نہیں بتایا کہ ڈر نہ جائے، اس نے میرے متعلق بات جو کی ہے۔ کیا ہمارے اسلاف تھے، خدا کی قسم دعا مانگے یہاں بیٹھے ہوئے، ان کی کوئی ایک قطرہ مل جائے ہمیں، ان کا کوئی ایک قطرہ مل جائے ہمارے اسلاف کا۔ کہا کہ وہاں تو مجھے دیکھ لے گی، جب تو کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو وہاں تو مجھے دیکھ لے گی۔ آپ توبہ کا واقعہ، توبہ کریں، توبہ کرتے رہا کریں، ہر جمعے توبہ کر کے جائیں، ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، موت نہ جب تک آ جائے توبہ پکی ہو ہی جائے گی، اللہ پہ یقین رکھیں، آخر ایک دن تک توبہ پکی ہو جائے گی۔ توبہ پکی کرنے کے لیے اس قافلے میں شامل ہو جائیں، توبہ پکی کرنے کے لیے وہ قافلہ چھوڑ دیں جس کے ساتھ آپ مل کے گناہ کرتے تھے، ایک نیا قافلہ بنا لیں اللہ والوں کا۔ یہ توبہ پکی کرنے کے طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، توبہ کرنے کے لیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ توبہ کا واقعہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے نکلے ہیں، ہاتھ میں کوڑا ہے اور ایک بندہ سامنے سے آ رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ اس بندے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس نے کہا آج میری خیر نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اللہ کے ساتھ رابطہ کیا، اے خالق ارض و سماوات، اگر تو آج میری شراب کو سرکہ بنا دے تو تیری قسم دوبارہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، دوبارہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قریب آئے، پوچھا، وہ چادر اس نے لی ہوئی تھی، اس نے بوتل کو چادر میں چھپا لیا، پوچھا تیری چادر کے نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میری چادر کے نیچے سرکہ ہے۔ آپ نے کہا دکھا، جب دکھایا تو واقعی سرکہ، اللہ اکبر، واقعی سرکہ تھا۔ آپ کا اللہ بڑا کریم ہے، آپ کا اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک نے فوراً شراب کو سرکہ بنا دیا کہ اس بندے نے مجھ سے رابطہ کر لیا، اللہ سے رابطہ کر لیا۔ اللہ سے رابطہ کیا ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ پلٹ آئیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ سچ بولنے لگ جائے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے چھوڑ دے، شراب پیتا ہے وہ بھی چھوڑ دے، گالی گلوچ کرتا ہے وہ بھی چھوڑ دے۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا۔ توبہ کریں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم ولی کی چوکھٹ پہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ولی کی چوکھٹ پہ ہر نعمت ہے، ہمیں ہر نعمت سے مالا مال فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے یہاں سے توبہ کی دل سے، وہ ایسے ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، گناہ سارے معاف ہو گئے، قضا باقی ہے، قضا باقی ہے۔ آج سے نماز کی پابندی کریں اور قضا نمازیں جو آپ کی رہتی ہیں سن بلوغت سے ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، جتنی ہوئی ہو گئی، جو رہ گئی اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ ڈر گئے نا آپ، اگر آپ نے توبہ کی ڈر گئے تو پھر آپ کے لیے دو جنتیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ علم کشف کا علم بھی رکھتے ہیں، ایک جوان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میں اللہ سے ڈر گیا تھا تو اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو نماز کے پابند ہو جائے، دوسرے اپنی پرانی نمازیں ادا کرنی شروع کر دیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز۔ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھپ کے پڑھیں، کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو قضائی ادا دے رہا ہے۔ یہ کوئی شیخی نہیں ہے، جو ڈرنے والا کام ہے کہ یہ چھپ کے کریں
کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی معافی مانگ رہے ہیں. اثر کے بعد جتنی مرضی قضا نمازیں آپ پڑھ لیں. دوسرا، جن جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی، کسی کو گالی دی، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس کے گھر چلے جائیں، اسے کہیں یار آج میں توبہ کر آیا ہوں داتا صاحب، تو بھی مجھے معاف کر دے، تو بھی مجھے معاف کر دے. جو اس کا بنتا ہے اس کو دیں، جو رہ جائے اللہ تعالیٰ ادا کر دے. کوشش کرتے رہے وہ ادا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا واسطہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چھلے دار روح زیبا پہ لٹکنے والی زلف امبرین کا واسطہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا واسطہ، اللہ علم نشرح کے سینے کا واسطہ. اللہ تعالیٰ ہمارے سینے اور دل سے کدورتیں اور نفرتیں نکال دے. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے. اللہ ہمارے ایمان میں برکت دے دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہے اس کو صحت دے دے. اللہ ہم میں جو تنگ دست ہے اس کو فراغ دست کر دے. یا اللہ ہم میں جو بخیل ہے اس کو اللہ پاک سخی کر دے. یا اللہ اس کو سخی کر دے. یا اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں جس پہ کرم کرتا ہوں اس کو دین سکھاتا ہوں. یا اللہ تو ہم پہ کرم کر دے. یا اللہ ہمیں بارے قرض سے نجات دے دے. اللہ ہم میں سے جو آج مقروض بیٹھا ہے اس کے قرضے اتار دے. یا اللہ ہم نہیں اتار سکتے، یا اللہ تو اس کے قرضے اتار دے. یا اللہ جس کے علم میں کوئی کمی ہے اس کو علم میں نافع دے دے. اللہ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں، دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے. یا اللہ جو بچے پڑھنے کے معاملے میں والدین کو تنگ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اللہ غیب سے نیک رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ تجھے ذات علی کا واسطہ ہے، غیب سے نیک رشتوں کے اسباب پیدا فرما. ان کو پاک رشتے عطا فرما. اگر وہ گناہ گار ہیں تو ان کو نیک پاک کر دے. الطیب والطیبون والے رشتے ملا. اللہ پاکوں کے ساتھ پاکوں کو ملا دے. اللہ اگر ہم گندے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں پاک کر دے. ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ پاک لوگ ہوں، اللہ پاکوں کو پاکوں کے ساتھ ملا دے. اللہ ہماری نگاہ میں تقویٰ پرہیزگاری بھر دے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، ڈائلسس پہ ہے، روحانی جسمانی اخلاقی جس بیماری میں مبتلا، اللہ اس کو شفا دے دے. یا اللہ تعالیٰ تجھے حضور سرور کائنات کے لعاب دہن کا واسطہ ہے. اللہ پاک اس مہینے محرم الشریف کا واسطہ ہے. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے. اللہ ہماری تکلیفیں دور کر دے. یا اللہ ہمیں نماز میں لطف عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دل مرتضیٰ سوز صدیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یا اللہ تعالیٰ حضور کا سرور کائنات کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دکھ دور کر دے. یا اللہ ہمارے درد دور کر دے. یا اللہ ہماری قریب ہو کے سن. یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا کرم فرما. اللہ ہمارے کاروباروں میں اپنا کرم فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی حمزہ کو دوبارہ درس میں آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے پرویز خان صاحب بڑے بیمار ہیں، بازو کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرما. ہمارے ابھی ایک بھائی عمرہ شریف کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ محمد عباس سجویری، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے سکول میں برکت عطا فرما. ان کے دشمنوں اس کو زیر کر ان کو بھی مسلمان فرما. یا اللہ جو جس حاجت کے لیے کھڑا، حضرت داتا علی کے صدقے ہماری حاجتیں پوری فرما. شیخ ہندی کے صدقے اللہ پاک، شیخ لطفی کے صدقے جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید ہیں، ان دونوں مریدوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنا مرید بنا لیں. اللہ ہمیں اپنا طالب علم بنا لیں، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دیں، ہمیں اپنے علم میں کچھ پہچان عطا فرما دیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں کشف المحجوب کا سب کو مبلغ بنا. یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ آج جو جس خواہش کے لیے آیا ہوا ہے، تجھے تیرے حسین کا واسطہ ہے، وہ ساری خواہشیں پوری کر دے. یا اللہ تعالیٰ خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہست مسیر کمند ہوا نہ دارم غیر است فریاد رس تو ہی یاسی آرا خطا بخش بس خطا بخش بس خطا بخش بس وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کسی کا